ایک محلے کے ایک پرانے لیکن صاف ستھرے مکان میں ایک عورت رہتی تھی۔ وہ عورت اپنی کہانی بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا خامد کسی وجہ سے ایک لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ بوڑھا باپ بھی میرے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا، لیکن صبر کے ساتھ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آزمائش کے اس دور میں ایک رات صبر نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کا بخار اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ہم نے ایسی بے بسی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب میری بے قراری اور تکلیف حد سے بڑھ گئی تو مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے یعنی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ بے شک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، جو کالی اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی ایک چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ جو تم دعائیں بلند آوازوں میں کرتے ہو اور جو دعا اپنے دل میں کرتے ہو، یا جو دعا تم سرگوشی میں کرتے ہو، وہ سب سنتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے ہر حال سے واقف ہے۔ ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، بیماری کی، یا غربت اور افلاس کی ہو، یا پھر گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے؟ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھی اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کے بعد پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں نے یہ عمل کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ عمل بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اور میرا باپ حیران ہو گئے کہ رات کے اس پہر کون ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ تو جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ بھلا اس کو کس نے بلا لیا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا، مریضہ کدھر ہے؟ ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے، میں چلتا ہوں۔ میں نے آستگی سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، بلکہ ہمارے گھر میں تو کئی دن سے کھانا بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، اگر دینے کے لیے فیس نہیں تھی تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ مجھے اس طرح بے آرام کیوں کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ شاید ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ ہمت کرتے ہوئے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، اچھا تو کیا یہ بشیر صاحب کا گھر نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں، بشیر صاحب ہمارے ہمسائے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کی طرف چلا گیا، اور ہم
شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا۔ آنکھوں میں آنسو اور روندی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ پورا قصہ نہیں سن لوں گا۔ تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ مجھے یہاں بھیجا گیا؟ میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ میں اپنی بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور نماز میں اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ جو اپنے بنائے ہوئے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہی آزمائشوں سے نکالتا ہے۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائی اور کچھ گھریلو ضروریات کا سامان لے کر آیا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک معقول رقم اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کی ذات پر یقین کر لو۔ ہر مشکل اور ہر پریشانی سے ہمیں صرف وہی نکال سکتا ہے۔ اگر اپنے اندر اس بات کو پختہ کر لو گے، پھر تمہیں کسی بیرونی امداد اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہے اللہ پر بھروسے کی کہانی۔